السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وسخر لنا ما فی السماوات والارض فکل المخلوقات منقادۃ لنا بقدرتہ وصائرۃ الی طاعتنا بعزتہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لانے والی ہیں۔ 11واں پارہ۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے۔ در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان آیات کا نزول تبوک سے واپسی پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے مت تراشو، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب آئندہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا رویہ کیا ہے، تم موجودہ روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمے رہتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی باتیں کچھ کام نہیں آتی جب تک کہ اس کا عمل ساتھ نہ دے، اور اگر انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی نگرانی کا شعور ہو، تو یہ چیز انسان کے عمل کی اصلاح کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہم کبھی بھی اگر اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں کوئی غلط کام کرنے پر، تو یہ احساس نہیں ختم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ کام میں نے اللہ کی نافرمانی کا کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو کمائی وہ کرتے رہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے، یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تم ان کو اگنور کرو تو ان کو اگنور کر دو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہیں گندگی، انہم رجس۔ جیسے مشرکین کو پیچھے سورۃ التوبہ میں رجس کہا گیا، اسی طرح یہاں منافقین کو بھی رجس کہا جا رہا ہے، یعنی ناپاک ہیں، ان کا باطن کفر کے ساتھ خبیث اور گندا ہے، ان کے پوشیدہ اعمال بھی خبیث ہیں، جیسے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنا، ان کے خلاف چالیں چلنا، ان کے خلاف مکر و فریب سے کام لینا، ان کو دھوکہ دینا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو راضی کرنا۔ یعنی منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کو مقدم کر لیتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں، تو حضرت عائشہ نے ان کو لکھا، سلام علیک اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرے گا تو اسے جو تکلیف لوگوں کی طرف سے آئے گی اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا
اللہ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دے گا، والسلام علیکم، بس اتنا سا خط لکھا، اتنا سا میسج بھیجا۔ پھر فرمایا بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ الاعراب یہاں پر اعرابیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مروب ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ منافق تھے، اور یہ اہل مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے ماحول کی وجہ سے ان کے اندر سختی تھی، دوسرا یہ کہ انہیں کوئی علم کی ہوا ہی نہیں لگی تھی، اور یہ بس صرف دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان قرآن و سنت سے دور ہو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے۔ علم انسان کے اندر نرمی لاتا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ انسان کو مہذب اور نرم دل بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ جتنی جہالت میں غرق ہوں اور شرعی احکامات کو نہ جانتے ہوں، ان کے اندر اتنی ہی سختی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، مگر انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، مجبوراً نیکی کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقات دینے کا معاملہ ہو یا جہاد پہ جانے کا معاملہ ہو، بس وہ اسے چٹی یا جرمانہ سمجھ کے بادل ناخواستہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے، اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کو بہت خوش دلی سے ادا کرتا ہے، اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیکی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہو۔ تو انسان کو ہمیشہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ یا نماز یا فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے، کیونکہ انہیں خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا تھا اور وہ بھی فی سبیل اللہ، تو اس کے بارے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ ضرور واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے واپس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کئی گنا بڑا اجر بن کر، اور روکنے سے مال تلف ہو جاتا ہے۔ اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں کچھ اعرابی منافق تھے، وہاں بعض ان میں سے سچے دل سے مسلمان بھی ہوئے تھے، اور سچے دل سے مسلمان ہونے والے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ دل کی خوشی سے صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ سمجھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی آل اولاد پر رحم فرما، یعنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی اولادوں کو بھی دعا دیتے تھے۔ اور یہ ضروری ہے کہ انسان احسان کرنے والوں کو دعا دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے اگر کوئی مانگتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نام سے سوال کرے اس کو عطا کر دو، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یعنی اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو دعا ضرور دو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے۔
اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے۔ دوسرے ہیں انصار، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، یعنی جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور انہی کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں ان کو تابعین کہتے ہیں، لیکن بعض نے اس کو عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس میں اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل میں صحابہ کو، جو خواہ مہاجرین ہیں یا انصار، یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب کی طرف، یعنی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، یعنی موت کے وقت کی سزا کہ فرشتے ماریں گے، اور پھر قبر کی سزا یعنی سنعذبہم مرتین، اور پھر آخرت کی سزا جو ان دونوں سزاؤں سے کہیں بڑی ہے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ صرف ان تک ہی نہیں بات، قیامت تک آنے والے تمام گناہ گار مخلص مسلمان اس آیت میں شامل ہیں، کہ جس کسی انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف بدن اس بدترین شخص کی طرح تھا جو کبھی تم نے دیکھا ہو۔ یعنی کیسے لوگ تھے؟ آدھا جسم انتہائی خوبصورت اور آدھا جسم انتہائی بدصورت۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے، یعنی وہ جو بدصورت حصہ تھا صاف ہو چکا تھا۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور بالآخر ان کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدھا جسم بدصورت ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک عضو بھی خوبصورت نہیں رہتا تو انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے اور کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے ہی معاف کر دے کہ ہم اٹھیں تو اس کی رضا کے ساتھ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ حکم عام ہے، صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ پاک کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان سے گناہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے توبہ استغفار کے ساتھ۔ اور ویسے بھی انسان بخل سے بچتا ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے۔ کشادہ سے مراد یہ کہ خوش ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو میل کچیل ہوتی ہے خاص طور پر وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی کے بہاف پر بھی صدقہ کلیکٹ کریں تو ہر دینے والے کو دعا بھی دیں۔
یعنی جو شخص بھی زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کا ذمہ دار ہو تو اس کو زکوٰۃ یا صدقات وصول کرتے وقت جیسے بیت المال کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو بھی کلیکٹرز ہوتے ہیں، فنڈز کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو دعا بھی دینی چاہیے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے؟ یعنی صدقہ دیتے ہم انسان کو، لیکن پہنچ اللہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ اجر اس کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ صدقہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے نا، آخرت کے بینک میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ ایک کھجور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو صدقہ ہم کر چکے، اگر وہ خلوص سے کیا اور حلال پاک مال سے کیا تو وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یعنی پہاڑوں جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جب بھی دیں خوش دلی سے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی بدلے کی نیت سے نہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی، اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن دنیا میں دوسروں کے اعمال دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ اللہ تعالیٰ بھی عمل دیکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے عمل دیکھتے ہیں، اپنی قبر مبارک میں بھی ہمارے اعمال ان کو پتہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگر رسول اللہ دیکھتے ہیں تو پھر مومنون کی بات بھی ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی کیا دیکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کی روح علیین سجین میں چلی جاتی ہے تو دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھا گیا، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین کی ایک اور قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابر کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو دور جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان سب کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کے اس کا افتتاح کر دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو اس وقت آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہاں پر آ کر نماز پڑھا دوں گا۔ تو اوپر سے انہوں نے یہ ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں اندر کیا مقصد تھا وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس سے مراد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، وہاں بیٹھ کر سازشیں کرنا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف ایک کمین گاہ یعنی ایک محفوظ جگہ جس میں وہ بیٹھ کے سازشیں کر سکیں وہ فراہم کرنا، وہ مہیا کرنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان مسجد جیسی جگہ بھی بناتا ہے یا دین کے نام پر کوئی جگہ بناتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس سے اس کے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں، یا اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینا چاہتا ہے، تو ایسا کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، فاسد نیت عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے برا بنا دیتی ہے۔ فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے سے ہی روک دیا گیا کہ آپ کبھی اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں جا کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور پھر یہاں مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء آتے، پیدل بھی اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی مدینہ میں ونس اے ویک وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ عمرے کا ثواب ملتا ہے تو کوئی معمولی اجر ہے۔ پھر فرمایا کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص
جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ اور عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسرا وہ جس کے عمل کی بنیاد محض کفر اور نفاق پر ہے۔ اول ذکر کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے، یعنی ایسی عمارت اس نے بنائی جس کی بنیاد کوئی نہیں۔ تو بڑے بڑے نیک اعمال جن کے پیچھے نیت کوئی نہیں اچھی، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہائی رائز، لیکن اس کے نیچے اس کی بنیاد ہی نہیں بنائی گئی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو عمارتیں بنیادوں کے بغیر کھڑی کی جائیں وہ ڈہ جاتی ہیں، اور اگر عمل ایسا ہو تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں نیک عمل کیوں نہ ہو۔ تو نیت کی درستگی عمل کی درستگی ہے، اور نیت کا بگاڑ عمل کا بگاڑ ہے۔ تو انسان صرف اس عمل سے ہی نجات پائے گا جس میں اخلاص ہوگا اور جو درست طریقے پر کیا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے بدعات جو ہیں، جن میں طریقہ درست نہیں ہوتا یا پھر برے مقاصد کے لیے کیے گئے کام، وہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گے۔ فرمایا ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ دلوں میں شک کا باعث کیوں؟ کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث، یعنی ان کی بنیاد ہی غلط ہے، لہٰذا ان کو کبھی یہ بظاہر نیک کام کر کے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے، جو نیک کام چاہے وہ چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، ریاکاری سے بچ کر، چھپ کر، صرف اللہ کی خاطر، وہ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو بے حد سکون دیتا ہے۔ اور جب انسان بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے لیکن نیت خراب ہے، نیت دوسرے سے تعریف چاہنا ہے، واہ واہ چاہنا ہے، تو وہ چیز انسان کے اندر خوشی نہیں لاتی۔ وہ وقتی خوشی ہوتی ہے کسی کی تعریف سن کے، لیکن اس کے بعد انسان کا پھر دل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ منافقین کا نفاق کھلنے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ جو پلاٹنگ کر رہے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب بتا دی، تو وہ جو کرنے والے تھے ان کا حال کیا ہوگا، کس قدر شرمندگی ہوگی اور کس قدر بدنامی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی سودا کر لیا ہے مومنوں نے کہ تیری خاطر جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یعنی اپنی بات کے سچے ہیں یہ لوگ۔ یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں 3 بکس کا ریفرنس ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ڈیل کر لی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سودا بڑا مہنگا سودا ہے، یعنی جان اور مال دونوں دینا، یہ دونوں ہی سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہیں نا۔ یعنی انسان کو ہر چیز سے پیاری اپنی جان ہوتی، اور پھر مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے انسان۔ لیکن جب انسان یہ دونوں چیزیں اللہ کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جائے اور خوشی خوشی دے، اور اس کو دے کے کوئی ملال بھی نہ ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو پھر اس نے واقعی بہت نفع کا سودا کیا۔ تو سب کے لیے دعوت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دنیا میں سے کچھ دے کر اور خلوص کے ساتھ دے کر جنت خرید لیں۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں؟ اوپر 2 کام تو بتا دیے گئے، مارنے مرنے والا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص پہلی کیٹیگری میں تو نہیں آتا جو اوپر ذکر ہوئی۔ تو پھر کون سے اور کام کرتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے؟ جان کی پرواہ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دیتے، ہیلے بہانے نہیں کرتے، بلکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہو تو کر جاتے ہیں۔ التائبون، سب سے پہلے تو یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت میں تھکتا ہے انسان، مشقت ہوتی ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 9 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی 6 صفات میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا، 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق مخلوق سے ہے، اور آخری کا تعلق دونوں سے ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا التزام کرتے ہیں،
مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آج ہی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی خاتون سے ملنے کے لیے گئیں جو 2.5 سال سے بیڈ ریڈن ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں، تو 2.5 سال سے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ پیمپر پہنتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی تو میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ 2.5 سال سے علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ کیا کر سکتی ہیں کہ یعنی دن میں 1-2 دفعہ پیمپر چینج ہوتا ہے، جیسے صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے، تو جب صبح ہو تو صبح کی نماز پڑھ لیں، یا ظہر کے وقت ظہر اور عصر جمع کر لیں، مغرب اور عشاء جمع کر لیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے تو یموں کی مٹی ساتھ رکھی ہوئی ہو اسی حال میں پڑھ لیں، کیونکہ نماز تو معاف نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں چلتے چلتے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے، اس میں بھی نماز ہو جاتی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز تو نہیں لیکن نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی بیماری ہو، تندرستی ہو، نماز نہیں چھوڑتے۔ حامدون، رنج ہو، غم ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں۔ سائحون کا معنی ایک سائمون لیا ہے، یہ سیاحت سے ہے۔ سیاحت میں انسان آرام، آسائش چھوڑ دیتا ہے، اور روزے میں بھی انسان اپنے آرام کی چیزیں، اپنے مزے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی 3 مرغوب چیزیں، کھانا پینا اور بیوی سے تعلق، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ الراکعون الساجدون، کثرت سے نماز پڑھتے ہیں جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہے۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں جس میں واجبات اور مستحبات داخل ہیں، یعنی لوگوں کو ان کے فرائض ادا کرنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں وہ سارے امور شامل ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ اور وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نبی کے شایان شان نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، اگرچہ یہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جس شخص کی موت کفر پر ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے رشتہ دار یا فرینڈز یا کوئی دوست وغیرہ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن فوت ہو گئے تو آپ ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اگر والدین زندہ ہیں لیکن کفر پر ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن اگر فوت ہو گئے تو پھر دعا نہیں ہو سکتی ان کے لیے بھی، یعنی اپنے والدین تک کے لیے نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر پر مرے یا شرک پر مرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت آہوزاری کرنے والا، بہت بردبار تھا۔ اب واہ کا مطلب ہوتا ہے آہیں بھرنے والا، آہ کرنے والا، یعنی آہیں کون بھرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا دل دکھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو بہت نرم مزاج تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بھٹکا دے، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر وہ ان پر مہربان ہوا۔ بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنگی کی گھڑی سے مراد یہاں غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جب موسم شدید گرم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں اور سفر بہت طویل تھا۔ 600 کلومیٹر کا طویل فاصلہ تھا جو پر مشقت سفر تھا۔ 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا تو کتنا پیدل بھی چلنا پڑا ہوگا۔ سواریوں کی تنگی تھی، زیادہ راہ نہیں تھا، پانی کی تنگی تھی، انتہائی مشکل سفر تھا یہ۔ تو بعض مخلص سچے مسلمان بھی اس وقت گھبرا اٹھے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس پہ قابو پایا اور ایمان کی پختگی ان پر غالب آئی اور وہ پورے عزم و ارادہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں عین اس وقت پر پھسلنے سے بچا لیا اور ہمت و جرأت عطا فرمائی
اور ان کے دل میں جو آنے والے خطرات تھے وہ بھی معاف کر دیے، وسوسے بھی معاف کر دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، کیونکہ آپ نے بعض لوگوں کو اجازت دے دی تھی جو منافق وغیرہ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان پر ساعت العسرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تنگی کی گھڑی آتی، پریشانی کا وقت آتا ہے. وہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں بھی اللہ کے دین کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں، یا پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی ہمیں فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے ایک روٹین میں ایک جاب سمجھ کر کوئی خیر کا بہترین کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے انہیں کوئی باتیں کرے، چاہے ان کا کوئی مذاق اڑائے، چاہے ان کو مالی تنگی ہو، چاہے ان کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، وہ ہر حال میں دین کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں. وہ اسے اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں. یعنی اگر ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر ہمارے دین کو ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ کمپیریزن کر لیا کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، بچے کی تکلیف سن کے آپ تڑپ اٹھتے ہیں. تو کیا اللہ کے راستے میں کسی چیز کی ضرورت ہونے پر بھی، کہ آپ کی ضرورت ہے اس وقت وہاں، کیا اس پر بھی آپ تڑپ اٹھتے ہیں اگر آپ وہاں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں؟ یا آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا آرام ہی کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اس بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو نیک کام صرف اس وقت نہیں کرنے چاہیے جب ہمارا نفس پسند کر رہا ہو، جب ہمارا دل راضی ہو، اس وقت بھی کرنے چاہیے جب ہمارا دل تنگ ہو رہا ہو، کیونکہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے، اس کا نفس بھی ساتھ ہے، لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، گھر والوں کی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. لیکن سچا مومن ان ساری رکاوٹوں پر قابو پا لیتا ہے اللہ کے اذن، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے. اور ان تینوں پر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا. یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ. اس سے پہلے یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے. اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کر کے ایک اور غلطی نہیں کرنی. چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے. تو اس دوران آپ نے پھر تمام صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا اور 40 راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ایک تو تنہائی، دوسرے کہ کوئی بھی بات کرنے والا نہیں. کبھی آپ صرف ایک دن کسی کی نہ بات سنیں نہ بات کریں، بالکل اکیلے رہیں، تو آپ دیکھیے کتنا مشکل ہوگا، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی. تو ان کا بھی یہی حال تھا. تو بہرحال 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی. کیوں ان کو یہ تکلیف پہنچی اور یہ سزا دی گئی؟ کیونکہ بغیر کسی عذر کے یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، صرف سستی کی بنا پر. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں سستی نہیں کی جا سکتی، جیسے نماز ہے، ہمارا فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. تو اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار کرتے کرتے وقت ہی نکل جائے؟ تو کیا ہوگا پھر؟ کیسے جواب دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی نیت، قول اور فعل تینوں میں ہوتی ہے. تینوں میں ہو تو یہ صدق کہلاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تبوک کے لیے نکلے وہ سچے کہلائے، اور جو یہ 3 پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے بھی سچ بولا. اگرچہ یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی، یہ اقرار آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے سچ کہا. تو اللہ نے سچے مومن انہی کو قرار دیا جو ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ
اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، اور جب انہیں خیر کے کسی کام کی طرف بلایا گیا تو وہ فوراً نکل آئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل مدینہ اور ان کے پاس رہنے والے بدویوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ کے راستے میں انسان کو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ بھوک، پیاس، تھکاوٹ، یہ تین چیزیں تو ہر نیک کام میں لاحق ہو ہی جاتی ہیں۔ اور اب تراویح آ رہی ہے، قیام لمبا ہوگا، گھر سے نکلنا ہوگا، مسجد جانا ہوگا، جلدی جلدی افطار اور اس کے بعد کھانے کچن سمیٹنا ہوگا تاکہ فوراً پہنچیں، دیر نہ ہو جائیں، پراپر جگہ ملے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سے کھانا نہ کھائے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اپنا پورا جو واٹر انٹیک ہے وہ نہ لیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آپ پر سستی طاری ہو رہی ہو اور تھکاوٹ ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ بس سو جاؤں اب۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے سوچا چلو چائے پی کے چلی جاتی، ابھی 2 سپ پی لیے کہ جانے کا وقت ہو گیا، چائے گرم ہے، ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے، وہاں تو پینے کا وقت ہی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، جیسے ہیں ہلکے ہیں یا بوجھل نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے، دنیا کے لیے تو بہت لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جاب پہ جانے کے لیے تو ساری مشقتیں برداشت ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسن تکلیف اٹھا کے کام کرتے ہیں، اور جب وہ تکلیف سے گزر جاتے ہیں تو اجر بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مسک کی طرح ہوگی، نہایت عمدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ 2 قطرے، یہ 2 نشان، ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسوؤں کا قطرہ، اور دوسرا قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے، جسے نماز پڑھتے پڑھتے چہرے پر نشان لگ جاتا ہے یا پاؤں کے ٹخنوں پہ لگ جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین اعمال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ چھوٹی یا بڑی چیز، جنگ تبوک میں یہی ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے، اور جب جیش الاسرہ تیار ہو رہا تھا، لشکر تیار ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے وہ دینار ڈال دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے، یعنی خوشی کے مارے، اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ صدقہ قبول کیا، اور 2 بار یہ بات فرمائی۔ اور کم خرچ کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جو رات بھر محنت کر کے 1 کلو کھجوریں لے کر آئے، اور وہ پھر اس مال میں شامل کر دی گئیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کھڑا ہونا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کوئی بھی حرکت کرنا، اس کا رک جانا، یہ سب نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرنے جاؤں، اب آپ جو چل کے دروازے تک آئے، دروازہ کھولا، چابی لگائے، گاڑی کھولی، بیٹھے، ڈرائیو کیا، راستے میں اشارے آ گئے، وہاں رک گئے کیونکہ یہاں رکنے کی بھی بات ہو رہی، اور پھر آپ پہنچے، پارکنگ نہیں ملی، دور کھڑی کری گاڑی، اور پھر آپ خوشی خوشی دوڑتے دوڑتے آئے، اور آپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر نکلے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں کہ کتنے قدم چل کے کوئی گیا، کتنے کلومیٹر کوئی فاصلہ طے کر کے گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور آپ سوچیں کہ گھر سے لے کے مسجد تک، پارکنگ لاٹ سے لے کر ہی مسجد تک کتنے قدم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر پارکنگ دور بھی ملے تو اس پر کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور مومنوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں. جب جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے اظہار ناراضگی کیا گیا تو ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہو گئی کہ آئندہ ہم ہر جنگ میں ضرور جائیں گے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ تمام مسلمانوں کو ہر مہم کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اکیلے رہ جائیں، بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینہ میں آپ کے پاس آ کر بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ مدینہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا فریضہ بھی انجام دیں اور علم بھی حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دین سے آراستہ کریں. اسی طرح کچھ لوگوں کو دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ وہ یکسوئی سے دین کی اچھی سی تعلیم حاصل کر کے واپس جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھا سکیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے. ابن عباس کہتے ہیں سب سے افضل جہاد کرنے والا وہ شخص ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے جس میں قرآن، فقہ اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. یعنی ایسی بلڈنگز بنانا، ایسی عمارتیں بنانا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، یہ بہت بڑا اور افضل جہاد ہے. پھر اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام ادنا امتی پر، اور علم سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے سب مخلوقات دعائیں بھی کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے. لہٰذا اچھائی بانٹنے والے بنیں، خیر کی بات دوسروں تک پہنچائیں، چاہے خود بول کے یا کوئی لنک فارورڈ کر کے یا کسی کی رہنمائی کر کے یا اس کو رائٹ دے کے، یا کسی بھی طرح لوگوں کے لیے خیر کی بات پہنچانے والے بن جائیں، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی مجھے یہ اتنی انسپائر کی تھی کہ الہدیٰ جب بنا تو اس کا مشن ہی یہی رکھ دیا گیا کہ الہدیٰ ایک ایسا مرکز ہو کہ جہاں پر لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آئیں اور اتنی اچھے سے پڑھیں کہ پھر واپس جا کر دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوں. یہاں بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑی سٹیز کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادیاں ہو گئی، لیکن وہاں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، کوئی درس دینے والا نہیں، بعض جگہوں پہ تو مسجد بھی نہیں. تو ایسے لوگ بالکل دین سے دور رہ رہے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف اپنی ہی بستی میں نہیں، قریب قریب کی بستیوں کو بھی وزٹ کیا کریں اور وہاں بھی دین کی تعلیم کا انتظام کریں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو. یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ تبوک میں تو لڑائی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ باقی جو اندر اندر چھپے ہوئے دشمن تھے وہ بھی ڈر گئے. تو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی خاتمہ کرو، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر انسان قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے تو یقیناً ایمان گھٹتا بھی ہے، اور گناہوں سے بھی ایمان گھٹتا ہے. یعنی ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانیوں کے ساتھ اس میں کمی واقع ہوتی ہے. اسی طرح ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس کی نشو نما کرتے رہیں، ایمان کو گرو کرتے رہیں. صحابہ جو تھے وہ ایمان بڑھانے کے لیے علمی مجالس اختیار کیا کرتے تھے. حضرت عمر اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو کو کہتے آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں.
آؤ مل بیٹھے اور دین کی باتیں کریں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤ مل کے کچھ گپ شپ کریں، کچھ دل بہلائیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں کوئی مفید گفتگو کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں. ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں. اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، یا اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ عطا کر. اور ایک اور دعا میں ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ جو کبھی نہ پھرے، کبھی نہ پلٹے، کبھی ختم نہ ہو. ہمیشہ انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے اور کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ طریقے اور وہ وسائل اختیار کرے جن سے ایمان بڑھتا ہے. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، اور یہ اس حال میں مرے کہ کافر تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماریاں کفر اور قابل مذمت اخلاق ہوتے ہیں، اور روح کی تندرستی ایمان، علم اور عمل میں ہے. اور دل پر قرآن کا اثر نہ کرنا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو قرآن ان کی نجاست میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کو صاف نہیں کرتا بلکہ اور بگاڑ دیتا ہے. کیا بھلا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہے تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں مجلس سے. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. یعنی خیر کی مجالس سے منہ پھیرنے کی سزا کیا ہے کہ دل سے ایمان اور خیر اور اطاعت نکل جاتی ہے. انسان ایمان اور ہر خیر اور اطاعت کے کام سے پھیر دیا جاتا ہے، وہ اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے لوگو بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتہ چلتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے تھے اور دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا کہ جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑپڑاتا تو آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے، اور کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر اس کے لیے آپ نے وضاحت فرما دی. آپ نے اپنی امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کیا اور مسلمانوں کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی خیر پہنچائی. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ اس کو لمبا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی شدت تکلیف کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اتنے آپ شفیق اور مہربان تھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ کلمہ بڑا ہی مبارک ہے. جب آپ لوگوں کی بے رخی دیکھیں یا لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں تو کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور خاص طور پر یہ کلمہ ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی فکر نہ ہو، لیکن ان فکروں کو ہم کتنا بھی کوشش کریں اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم
إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور سورۃ یونس 100 آیات والی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن حکمت سے لبریز کتاب ہے، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے اور برے اخلاق سے روکتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجیے اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا، یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے خالق ہونے کی بات کی گئی کہ کس طرح اس نے صرف 6 دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کر لیا، اتنی بڑی کائنات اور اس کا اتنا عظیم الشان نظام جس میں نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہیں، حادثے ہیں، نہ تصادم ہے۔ اور 6 دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یا اس سے مراد ہمارے ہی 6 دن ہیں، کیونکہ یہ دن رات و سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور کہا گیا۔ ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی والا، اور نور ٹھنڈی روشنی کو کہتے ہیں، یعنی پرسکون روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ضیاء اور نور میں وہی فرق ہے جو سورج کی تیز اور گرم روشنی اور چاند کی پرسکون روشنی میں ہے۔ تو انسان کی نقل و حرکت کے لیے، کام کاج کے لیے اور باقی چیزوں کے بھی کام کرنے کے لیے دن اور رات کی طرح سورج اور چاند بھی ضروری ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو آخرت کا انکار کرنے والوں کی 4 صفات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت لا یرجون لقاءنا، کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ دوسری، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی پر وہی خوش ہو سکتا ہے جس کا پورا وجود خواہشات کا اسیر ہو۔ تیسرے، نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کہیں اور تو جانا نہیں۔ اور چوتھے یہ کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، نشانیوں سے سبق نہیں لیتے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ہم سب کو یہ نشانیاں دیکھ کے اپنا جائزہ لے کے پھر انجام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کمائی کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم،
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا۔ راحتوں والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں صراط مستقیم عطا کرے گا، سیدھے رستے کی طرف چلنے کی توفیق دے گا، اور پھر قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا رستہ دکھا دے گا، پل صراط کو آسانی سے پار کرا دے گا۔ ابن جریج کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب ایسا انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت اور اچھی خوشبو کی شکل میں سامنے آئے گا۔ وہ اپنے ساتھی کے گلے ملے گا، عمل اس کا اسے تمام بھلائیوں کی خوشخبری دے گا۔ وہ اس سے کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں۔ تو وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گا، جنت میں جانے تک اس کے لیے روشنی کر رہا ہوگا، اور یہ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی بڑی روشنی۔ اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا، وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا اور چمٹا ہی رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں لے جا پھینکے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے ایک اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے، دوسرا اس کی آل اولاد ہے، تیسرا اس کا عمل ہے۔ صرف عمل ہے جو ساتھ جائے گا اور ساتھ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مردے کے پاس قبر میں ایک آدمی ایسا آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، اس کے کپڑے انتہائی خوبصورت ہیں اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بشرک اللہ بخیر، اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا مبارک ہے، تو خیر لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ عمل کہے گا نیکی میں تو جلدی کرتا تھا اور نافرمانی میں پیچھے رہتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں یعنی جنت میں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگا، یعنی السلام علیکم کی پکار ہر طرف ہوگی، اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اہل جنت ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہوں گے، فرشتے بھی انہیں آ کر سلام کہیں گے، کسی قسم کی کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، ایک اور جگہ آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، سلام ہی سلام ہر طرف ہوگا۔ اور آخری بات کیا ہوگی کہ ساری تعریفیں، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے مجلس کے اختتام پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح شر طلب کرنے میں بھی کبھی وہ جلدی کرتا ہے۔ پیغمبروں سے کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور کبھی دنیا کی زندگی سے تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے لیے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا پھر اولاد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو دعا مانگتے ہوئے سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ کر یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اکثر انسانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی مصیبت کے وقت خوب اللہ اللہ ہوتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا کڑا وقت نکال دیتے ہیں تو پھر بارگاہ الہی میں دعا کرنے اور گڑ گڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ اس مشکل سے نکل چکے ہوں تو اللہ کا جو اصل محسن ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اول تو یہ ہے کہ دعا کرنے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی کتنی دعائیں ہیں، کتنا، اور قرآن پڑھتے ہیں تو ورقے گنتے رہتے ہیں، دعاؤں کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اچھا کون سے نمبر پہ پہنچے ہیں، باقی کتنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان یعنی تکلیف آئے تو اللہ سے مانگنے میں بھی سستی سے کام لیتا ہے۔ یعنی یہ جو دعا اور قرآن کی مثال میں نے دی، یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں، دل پریشان ہو تو قرآن کا پڑھنا کام آتا ہے۔ تو پھر اس میں جلدی کس بات کی کہ کتنے دن کا وظیفہ ہے اور کتنے دن پڑھنی ہوگی دعا، اور کب تک یہ کام کرنا ہوگا، کب میری مصیبت آسان ہوگی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک انسان جلد بازی نہ کرے، اور پھر جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ انتہائی ناقدرے ناشکرے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تکلیف میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی لوگوں کا حال ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اطاعت کریں لیکن پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھیجتا بھی نہ تمہارے پاس۔ اس سے پہلے بھی تو میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا، نہ تمہیں کوئی اس کی اطلاع دیتا، اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا۔ یہ تو اللہ نے مجھے یہ کلام دیا ہے اور میرے ذمے لگایا ہے کہ میں اسے تم تک پہنچاؤں، تو اس لیے صبر کے ساتھ اس کو سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ، کیونکہ نجات کا انحصار اسی پر ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلندتر ہے اس سے جو بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو پکارتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے اور کچھ اور ہستیوں کو بھی غائبانہ طور پر پکارتے تھے۔ یعنی آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کی عبادت کرتے، نماز وغیرہ بھی پڑھتے، لیکن قبروں پر جا کر مردوں کا وسیلہ بھی پکڑتے ہیں۔ اچھا مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، بس یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ہاں ان کی سفارش رد نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ انہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، کیونکہ اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی جا چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو۔ مصیبت کے بعد نعمت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے تنگی، قحط سالی، آلام، تکلیفوں، مصیبتوں کے بعد رزق کی فراوانی ہو جانا، اسباب معیشت کی ارزانی ہو جانا، مہنگائی کے بعد پھر مہنگائی کا ختم ہو جانا۔
یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ نعمتیں ہمیں فلاں کی وجہ سے ملی ہیں، فلاں کی نظر کرم ہے اور فلاں بڑا مہربان ہے، فلاں کی دعا ہے. اچھا یہ جملہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولیے، فلاں بزرگ کی دعا ہے اس کو. اچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسی کی دعا قبول ہوئی؟ کیسے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے. کیا نظر کرم؟ کیا اللہ کی نظر کرم کافی نہیں؟ یعنی اگر کوئی کسی کو پیار سے دیکھ لیتا ہے یا اس پر نظر کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے گی؟ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل دیتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یکایک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اس وقت وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں. اے لوگو، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی، جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں. اس طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ دنیا کا مال آتا ہے انسان کے پاس، انسان خوب رونقیں اپنے ارد گرد آباد کر لیتا ہے، ہر چیز مزین ہو جاتی ہے، گھر مزین ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے لیٹسٹ ماڈل آ جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے، کھانے پینے کے سٹائل بدل جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہر چیز بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، کسی بھی چیز کی طرف انسان کی توجہ اور دلچسپی نہیں رہتی. اور آپ دیکھیے کتنی ہی حویلیاں، کتنے ہی بڑے بڑے محلات اور آثار قدیمہ جا کے دیکھیے، کھنڈرات، کہ ان میں کیسے لوگ بستے تھے، وہ کیسے رہتے تھے، اور آج وہ کہاں ہے، ان کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے برعکس واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا. بس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا تو وہ محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا. پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کر دو، یعنی جو مثال بیان ہوئی ہے تاکہ یہ سمجھ جائے. تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. جنت ایک محل ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کی دعوت قبول کر لے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اندر کی نعمتیں بھی استعمال کر لے گا، اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، وہ محروم ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بلاتے ہیں آئیے آپ بھی کھا لیجیے، آپ کہتے نہیں شکریہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن جو پہنچتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. آپ کو کوئی انویٹیشن دیتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کو انویٹیشن ملا شادی کا، آپ چلے گئے، آپ نے دعوت کا کھانا کھا لیا. آپ نے انویٹیشن قبول نہیں کیا تو گھر میں تو کھانا نہیں آئے گا، آپ نے نہیں کھایا، آپ محروم رہ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جنت کی دعوت دی ہے، تو جو ہیں قبول کرنے والے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا باتیں آپ نے بتائیں، پھر ہم نے کرنا کیا.
اس کی تیاری کیسے کریں؟ تو سنتوں کو اپنائیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی، دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، پانی بھی دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، بعد میں الحمدللہ کہنا، دایاں جوتا پہلے پہننا، بایاں پہلے اتارنا، گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہونا، دعا پڑھ کے نکلنا۔ کون سا کام ہے جس کا طریقہ آپ نے اور جس کے لیے دعائیں اور اللہ کا ذکر آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، لیکن ہم اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے، سیرت کے مطالعے کا حریص ہونا چاہیے، حدیث پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور سیکھنے اور سکھانے کا حریص ہونا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہهم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، نیکی کی، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ جنت نصیب ہوگی حسنہ، بلکہ زیادہ بھی نصیب ہوگا، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو آگ سے نجات نہیں دی؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا۔ امیجن کریں، تصور میں اس بات کو محسوس کریں۔ دنیا میں جس انسان کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے حریص ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب کو پیارا لگتا ہے، ایک ایک چیز اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، اس کی فلاں چیز کیسی ہے، صرف اس لیے کہ اس پر پیار آتا ہے۔ معصوم ہوتا ہے نا، گناہ نہیں ہوتے، اس لیے پیار آتا ہے۔ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ضدی ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو پیار کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ صرف پیار نہیں ہوتا، پھر ڈانٹ بھی ہوتی، پیار بھی رہتا ہے لیکن پھر ڈانٹ بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نیک اعمال نہ کرے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کا دیدار کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو صرف اللہ ہی کی خاطر نیک کام کرنے چاہیے، اور اس چیز کا شوق بھی رکھنا چاہیے، اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا، یعنی جتنی برائی ہوگی اتنا ہی بدلہ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی بیزار ہو جائیں گے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ سب شریک جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ۔ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اسی کے اذن سے یہ سن اور دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ دل میں کہیں نا اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر اس سے ڈرنا بھی چاہیے جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ بس وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ نہیں پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف منہ کر لیتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمہیں سمجھ ہے بھی اور نہیں بھی، اور یہ پھیرنے والا تو دراصل شیطان ہے جو برائی کو مزین کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟
کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے، یا جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے؟ پھر تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کی اکثریت صرف گمان ہی کی پیروی کر رہی ہے، یہ صرف ان کے خیالات ہیں. بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. حق تو دلیل پہ قائم ہوتا ہے، اس کی تو بنیادیں ہوتی ہیں. بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ صرف اوہام اور خیالات اور ظن و گمان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. تو جو بھی عمل کریں، جو بھی بات سنیں، اس کی دلیل جانیں. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا خود سے گھڑ لیا جائے، یہ کوئی خود نہیں بنا سکتا، لیکن یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی پچھلی کتابیں. اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت بھی نہیں آئی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. تو بعض اوقات لوگ قرآن کو کیوں جھٹلا دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو پوری طرح جانا ہی نہیں ہوتا، اس کے مطلب اور مضمون کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی کوشش کی ہوتی ہے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے تو پھر وہ اس سے دور سے ہی ڈر جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کچھ چیزوں کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو آسان بھی کرتا ہے اور تمہارے کچھ غموں کا مداوع بھی ہے اور تمہیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے. اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کر رہا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی کچھ لوگ قرآن سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ عقل سے کام نہیں لیتے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں. سن لیجئے اچھی طرح، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، صرف سنتے رہتے ہیں بس. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یعنی سن کے بھی عمل نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی بصیرت کی نظر سے نہ دیکھنے والا کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہدایت نہیں چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. جب مریض علاج کرانے پر سنجیدہ نہ ہو، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کی پرواہ نہ کرے، نظر انداز کر دے، تو پھر کیا ڈاکٹر اسے خود کال کر کے بلائے گا؟ آؤ میں تمہارا علاج کروں، اس کے پیچھے لگے گا؟ نہیں. تم نہیں چاہتے اپنا علاج، تم نہیں چاہتے ٹھیک ہونا، تم روٹھے ہم چھوٹے، تو ہمیں کیا پرواہ. تو جو خود ہدایت نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں ٹھونستا ہدایت کہ نہیں تم ہر صورت میں ہدایت حاصل کرو. بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بات نیکی کی ہم سنیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے، ہمارا دل کھول دے. بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ بندے کو نعمتیں دیتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. ان کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے یا ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اسی کے بارے میں سوچے چلے جاتے ہیں، اسی پہ اپنی جان کھپائے چلے جاتے ہیں، اور نعمتیں ان کو نظر ہی نہیں آتی، لہٰذا وہ ان کو شکر ادا نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ایک بیماری لگ جاتی، اب کیا ہے، ہر وقت ہائے ہائے مچائیں، جس کو ملیں گے اس کو اپنی بیماری کی خبر دیں گے. ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، صرف کمپلینٹس ہوں گی، صرف شکوے ہوں گے، بندوں کے بھی ہوں گے اللہ کے بھی ہوں گے.
تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, انہیں نظر نہیں آتا. تو جو اپنی نعمتوں کو خود نہ دیکھ سکے اسے کون دکھائے؟ جو جان بوجھ کر اپنی آنکھ نہ کھولے, نابینا بنا رہے, اس کو کوئی دوسرا زبردستی تو نہیں دکھا سکتا نا. جو سننا نہ چاہے اسے کوئی گھول کے تو نہیں پلا سکتا. جو کچھ کرنا نہ چاہے اس پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. اپنی بری عادتیں چھوڑنا, اپنے فضول خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا, ان سب کے لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی, خود اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, خود نیت اور ارادہ باندھنا ہوگا, اللہ سے توفیق مانگنی ہوگی, ایسی چیزیں پڑھنی, سننی, سیکھنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ایسی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکیں. یعنی یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو چمٹ جاتی ہیں. تو جیسے بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, اسی طرح کچھ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو علم کی, خیر کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے. اپنے لیے کوئی مینٹور اور کوئی استاد اور کوئی خیرخواہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکے, جو اس کو اس اذیت اور عذاب سے نجات دلائے. کیونکہ برے خیالات بھی عذاب ہوتے ہیں, شکوک و شبہات بھی عذاب ہوتے ہیں, اور گناہ اور برائیاں اور ظلم و ستم بھی عذاب ہوتے ہیں جو انسان کی جان کو چمٹ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں زبان دی, بھولنے کی صلاحیت دی. ہم کیا بولتے ہیں ہر وقت؟ کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے بندوں کے دل خوش کرتے ہیں؟ یا ہم صرف دوسروں کے دل آزاری کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت اتنے سنجیدہ رہتے ہیں, یعنی آپ ان سے بات کر کے بیزار ہی ہو جائیں, ان کی باتوں میں کوئی ہلکی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگ سے آپ ملیں گے وہ ہر وقت جب ملیں گے آپ کو پتا ہو کہ آپ میں ملی ہوں نہیں, اپنی بیماری کی بات کرے گا, اس کے پاس اور کوئی بات نہیں کرنے کی. کسی سے ملیں گے آپ کو پہلے سے ہی پتا چل جائے گا یہ اب کسی کی غیبت کرنے والا ہے. ایسے لوگ خود بھی ذہنی طور پر سک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بیمار کرتے ہیں, لہٰذا ان سے بچ کے رہنا ہی فائدے میں ہے. اور اگر ہم میں سے کسی کو بیماری لاحق ہے تو اس کو اپنا طرز فکر, اپنی سوچ بدلنی ہوگی, اپنی گفتگو بدلنی ہوگی, اور کانشیس کوشش کرنی ہوگی کہ میں نے اپنی زبان سے یہ باتیں نہیں کرنی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ ہے نا, پھر ہر وقت بندوں کے سامنے کیا رونا اور بندوں سے کیا توقع رکھنا؟ بندوں کے تو دل ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں, وہ کسی کے لیے کیا کریں گے؟ اگر کوئی آپ کے لیے اچھا کر رہا ہے تو صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. یہ باہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. قیامت کے لیے یہاں لفظ سا استعمال ہوا ہے, گھڑی. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے, پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کو بغیر ہدایت دیے عذاب نہیں دیتا. پیغمبر آتا ہے, وہ پیغام پہنچاتا ہے, پھر اگر کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور زیادہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر امت کے سامنے اس کا رسول بطور گواہ پیش ہوگا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. پھر وہ لوگ جنہوں نے دوسروں تک حق کا پیغام پہنچایا وہ بھی بطور گواہ پیش ہوں گے. پھر اس گواہی کی روشنی میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. تو اس لیے اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے. ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے. جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے
تو وہ کیا چیز ہے جس کو مجرم جلد طلب کر رہے ہیں؟ یعنی کیا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کو مانگا جائے؟ اتنے سک مائنڈڈ لوگ ہیں یہ کہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہیں. کیا پھر جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب، حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. یعنی ان کے مانگنے پہ اگر عذاب آ گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت کا تو ایمان بھی قبول نہیں، اور یہ محض اس عذاب سے بچنے کے لیے کہیں گے، ورنہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کمائی کیا کرتے تھے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ سچ ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اگر ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی عذاب دیکھ کر مجرم ندامت کیوں چھپائیں گے؟ کیونکہ ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوگا، عجیب شرمندگی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. بظاہر وہ اپنا اطمینان ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اندر سے انتہائی شرمندہ ہوں گے. وہ اسر الندامہ، اندر سے ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے کہ کاش مان جاتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. قرآن کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، موعظہ، شفا، ہدا اور رحمہ. یہ مصدر ہیں اور مبالغے کے لیے مصدر کے لفظ کے ساتھ یہ صفات آئی ہیں. ایک ہوتا ہے نا زید عادل ہے، اور ایک ہوتا ہے زید عدل ہے، یعنی سراپا عدل ہے. تو قرآن سراپا موعظہ ہے، سراپا شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھو شفا ہے، سراپا ہدایت ہے. کوئی بھی آیت پڑھ لو کچھ نہ کچھ گائیڈنس مل جائے گی، اور جو پڑھو گے رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی. ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے بعض اوقات آپ کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں، شیطان کوئی ایک خیال دل میں ڈال دیتا ہے اور آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں، ہر وقت بے چین رہتے ہیں. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے. قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیے تو ان بیماریوں سے نجات ہو جائے گی. یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو قرآن سے دوری کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگ قرآن کی مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کوکنگ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. سب کام اس سے افضل ہے. وہ سب بھی کام ہو جائیں گے. ان کے لیے سیکنڈ ٹائم رکھیں، قرآن کے لیے پرائم ٹائم رکھیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اہمیت دیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، اس کی وجہ سے خوش ہو جائیں. اور یفرحوا کا لفظ ہے نا فرح کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی جلد ملنے والی لذت سے سینے کا کھل جانا، خوش ہو جانا. لیکن اکثر یہ لفظ بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی پہ بولا جاتا ہے. دین کی نعمت، قرآن کی نعمت دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے. اگر انسان کے گھر میں اعلیٰ فرنیچر نہیں، کوئی بات نہیں. اگر اعلیٰ کھانے نہیں کھا سکتا، کوئی بات نہیں. اگر اس کی ساری خواہشات و تمنائیں پوری نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں. لیکن جو اس کو ملا ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے. کیونکہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے. تو فانی کو باقی سے کیا نسبت؟ جو جانے والا ہے وہ تو جانے ہی والا ہے. اس لیے یہ ہر چیز سے بہتر ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے. اس پر جو آپ عمل کریں گے، ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ قرآن پر عمل جو ہے
دین پر عمل وہ قبر میں خوشبودار خوش شکل انسان کی شکل میں آپ کو ملے گا، اور حشر کے دن تو گلے لگا لے گا۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام بنا لینے والوں سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام کریں۔ یہ قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ قیامت کا دن دیکھنے کو تو بڑا بھاری لگتا ہے، لیکن یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس میں سب کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بدلہ دیا جا سکے۔ دنیا میں ہر چیز کی لمٹس ہیں یا نہیں؟ ہر چیز کی لمٹ۔ آپ ایک حد سے زیادہ کھا نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ جاگ نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، حد سے زیادہ دور کی آواز آپ سن نہیں سکتے۔ ہر چیز کی لمٹس ہیں۔ جنت لمٹ لیس ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی ہر خوشی، کیونکہ اس میں کبھی ختم ہی نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اللہ نے وہ دن اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو جو اچھا کرے اور یہاں اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا وہ وہاں بدلہ پا سکیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اور اے رسول آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور اے لوگو جو عمل بھی تم کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے چھپ نہیں سکتی ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ حرف تنبیہ ہے، خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ کیا کہ اللہ کے دوستوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ابن حزم اندلسی نے ایک رسالہ لکھا الاخلاق والسیر، اس میں وہ اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف و غم سے بچنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں نا، ان دو کاموں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس آیت میں خوشی کے حصول اور خوف و غم سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، اور وہ کس میں ہے؟ اللہ کی دوستی میں۔ اللہ والے بن جاؤ۔ اولیاء اللہ کو نہ دنیا میں غم ہوتا ہے، یعنی غم ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور آخرت میں تو کوئی غم ہوگا ہی نہیں۔ جنت کی ایک ڈبکی لگا کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اور مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی غم کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ اسے اس مصیبت پر اجر کی امید ہوتی ہے، لہٰذا وہ تکلیف تو اٹھاتا ہے لیکن غم نہیں لگا لیتا۔ لیکن اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں اتنی انوکھی قسم کی باتیں گھڑ رکھی ہیں اور ان کو مافوق الفطرت سمجھ رکھا ہے، انسانوں سے اوپر کے درجے کی کوئی چیز کہ جن سے عجیب و غریب کرامتیں اور شعبدے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ توحید پر ہیں یا شرک کرنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو سادھو لوگ ہیں، ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کیسے ولی ہو گئے جو اللہ کے حکم پہ ہی نہیں چل رہے؟ وہ پاکی ناپاکی کا بھی بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے بنا دیا نا ان کو اللہ کا ولی۔ کیا اللہ نے بھی واقعی کہا کہ یہ میرے ولی ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی تھا؟ لیکن جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی غم اور تکلیف اور پریشانی ہوتی رہی۔ اگر کچھ ایسے معاملات ان کی زندگی میں آتے بھی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، لیکن یہ ایک جذباتی غم ہوتا ہے جو مستقل نہیں رہتا، وقتی طور پر ہوتا ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، دائمی غم لاحق نہیں ہوتے اور نہ وہ ان میں پڑتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ان کو ملے گی، غم اور خوف سے محفوظ۔ پھر یہ کہ اچھے خوابوں سے ان کو خوشخبری ملتی ہے، موت کے وقت فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
اولیاء اللہ کی سعادت بیان کرنے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، خبردار بے شک اللہ ہی کے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کچھ کام کرو۔ اب لوگوں نے اس کو الٹ دیا، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے سب پر۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کو کیا بیٹے کی ضرورت؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے ایسے غلط عقیدوں کے ساتھ، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور آپ انہیں نوح کی خبر پڑھ سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، لہٰذا تم اور تمہارے شریک میرے خلاف اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تم پر کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں فیصلہ کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ نبوت کے شبہات کے ازالے کے بعد انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انداز بیان بھی بدلا جا رہا ہے، نئی بات شروع ہوتی ہے تو ذرا طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی بھی تھی، اور کفار کو تنبیہ بھی کہ پچھلی قوموں کے برے انجام پر غور کریں، اور پھر آپ کی زبان سے یہ قصے سنوانا آپ کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ تو نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں 43 جگہ پر آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ پھر اگر تم منہ پھیر لو، یعنی جو دین کی دعوت دی، پھر کہا کہ اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور یہ سب پیغمبروں نے کہا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور انہیں جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ہم نے اس کے بعد کئی اور رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے، یعنی انکار کرنے کے بعد ضد میں پڑ گئے، ایمان نہ لائے۔ اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جو نہیں مانتے پھر ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں بدگمانی کی کہ یہ ہمیں نکال کر خود اس حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو بھی تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ چنانچہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے موسیٰ کی بات نہ مانی، اس ڈر سے کہ وہ کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، سزائیں نہ دے۔ اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی ہمیں دیکھ کر کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی یہ کفر پر اور نہ جم جائیں، یا یہ کہ یہ ہمیں سزائیں نہ دیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کرو،
اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی، کیونکہ فرعون نے لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگا دی تھی، تو وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے کچھ علاقوں میں مسجدوں میں جانا بند ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا اچھا پھر تمہارے لیے نماز ہی معاف ہے، نہیں، کچھ گھر مقرر کر لو اور ان میں جمع ہو جائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے یہی کیا۔ تو اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ نماز سے ہی انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور دن میں کئی بار آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، آپ غموں سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی اگر راہ حق میں مشکلات آئیں تو استقامت اختیار کرنا، دعا قبول ہو گئی ہے چاہے نظر آنے میں ظاہر ہونے میں کچھ دیر ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ اب یہ بد دعا کرنے کے بعد اس پہ جمے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے، جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ کے لشکروں اور سپاہیوں کا کوئی شمار نہیں۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، غرق یعنی ڈوبنے نے اسے پا لیا، گویا غرق کوئی اللہ کا سپاہی تھا جس نے پکڑا۔ تو عذاب دیکھ کے فرعون نے 3 دفعہ اسلام کا اقرار کیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن قبول نہیں ہوئی بات۔ اچھا یہ بات فرعون نے کہی تھی، کس نے سنی تھی؟ کس نے سنی تھی؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی کہ فرعون یہ کہہ رہا تھا مرتے وقت، الآن، کیا ابھی مان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی۔ بس آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نشانیاں کہاں پڑی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور اس کو پہچانا کیسے گیا تھا؟ اس کے جسم پر نمک کی لیئرز تھی۔ اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو انہوں نے دین میں باہم اختلاف نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا۔ عذاب قائم ہو جائے تو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر اس سے پہلے عذاب دیکھنے سے پہلے کوئی بر وقت ایمان لے آئے تو فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے قوم یونس کو ہوا۔ جب یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر چھوڑ گئے ہیں، تو ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے، لہٰذا عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا ان سے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ کیا بھلا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ایمان کی توفیق کس کو نہیں ملتی؟ جو عقل سے آ رہی ہیں۔
کیونکہ اللہ نے ان کو اب توفیق ہی نہیں دی. کہہ دیجئے تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے. تو کیا یہ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں. اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ماضی میں ایمان والوں کی نجات ہوئی، آئندہ بھی ایمان والوں کی نجات ہوتی رہے گی. کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف قائم رکھیے، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مشرک ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے والے تھے، آپ کو کہہ کر سب کو سنایا جا رہا ہے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں. یعنی میرا کام پہنچا دینا ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی، لیکن نقصان پھر اسی کو ہوگا جو نہیں مانے گا. پیغمبر کو اس کا کوئی نقصان نہیں، بتانے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے اور صبر سے کام لیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا بھی نہیں. سورۃ ہود جو ہے یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر ہوا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا. یعنی اس میں عذاب کی اتنی باتیں ہیں کہ وہ آپ کے دل پر ایسے اثر کی کہ آپ پہ بڑھاپا نظر آنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر بہت حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں. یعنی پختہ بھی ہیں اور واضح بھی ہیں. اور اس کی تعلیم کیا ہے؟ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہاں استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. کیا فائدہ؟ کہ مومن کے لیے موت تک دنیا کا مال بھی، دنیا کا سامان بھی متاع حسن ہو جائے گا. دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر بھی وہ متاع غرور کی بجائے متاع حسن سے فائدہ اٹھائے گا. یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کا ساز و سامان بھی متاع حسن ہے، اور نافرمانوں کے لیے یہ متاع غرور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر کیا جانے والا ہر کام نیکی کا کام ہے، اس پر اجر ملتا ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ہے. تو ایسے مومن کو دنیا میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے اور آخرت کا اجر بھی بہترین ہوگا. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. خبردار وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ وہ اس اللہ سے چھپ سکیں. خبردار جس وقت وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. انسان اللہ سے چھپ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں وہ گناہ کر سکے.
تو اس لیے جو بھی وہ فرماتا ہے اسے خوشی سے قبول کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.